أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. آج کے خطبے سے میں خلافت ثالثہ کے شہداء کا ذکر شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے اس ضمن میں رستم خان شہید مردان کا ذکر ہوگا. یوم شہادت 11 فروری 1966 مکرم رستم خان صاحب شہید کو خلافت ثالثہ کے دور میں پہلا شہید ہونے کا امتیاز حاصل ہے. اگرچہ ان کے حالات بہت حد تک جماعت کی تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن ان کے بچوں نے حال ہی میں جو واقعات لکھ کر بھجوائے ہیں غالباً وہ زیادہ مکمل ہیں، اس لیے انہی کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے اس شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں. نام رستم خان خٹک شہید پشاور کے قریب ایک گاؤں جلوزئی کے رہنے والے تھے. خود احمدی ہوئے تھے اور اپنے گاؤں بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں میں اکیلے احمدی تھے. احمدی ہونے پر سارا گاؤں ان کا مخالف ہو گیا اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا، جائیداد سے عاق کیا گیا. ان پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا گیا کہ قادیانیت سے توبہ کر لو. ان کے بچوں میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. چچا وغیرہ چاہتے تھے کہ ان کی نسل کو ہی ختم کر دیا جائے. بیٹیوں کو گاؤں لے جا کر بیچنے کی سازش کی گئی. بیٹے کرنل عبدالحمید حال راولپنڈی کو بارہا جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. شہید اپنی سروس کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتے تھے. گاؤں کی مسجد کے مولوی نے فتویٰ دیا کہ جو کوئی رستم خان کی نسل کو ختم کرے گا وہ جنتی ہوگا. ان کی بیگم کو 1-2 دفعہ کسی مرد پر گاؤں جانا ہوا تو کھانے پینے کے برتن الگ ہوتے تھے، سب اچھوتوں والا سلوک کرتے تھے. کھانے میں زہر ملانے کی بھی سازش کی گئی جو ناکام ہوئی. جب 9 فروری 1966 کو شہید کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی لاش لے کر بچے گاؤں گئے. گاؤں پہنچتے ہی تمام گاؤں میں مولوی نے اعلان کیا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، آج رستم خان قادیانی آیا ہے، اس کو قتل کر دو اور اس کی اولاد کو علاقہ غیر میں بیچ دو یا پھر گاؤں میں بیاہ دو. اس کا ایک بیٹا ہے، اس کو مار ڈالو. اور اب جو بھی ثواب کمانا چاہتا ہے بہادر بنے اور سامنے آئے، کیونکہ جنت کمانے کا بڑا ذریعہ سامنے آیا ہے. رات کو رستم شہید کے والد کی تدفین سے پہلے جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی بیگم کو بلا کر کہا
کہ تم کسی طرح سے اپنے بچوں، اپنے بھائیوں عبدالسلام اور عبدالقدوس کو اطلاع کرو کہ وہ تعزیت کے بہانے گاؤں آئیں اور بچوں کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے خصوصاً بیٹیوں کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف بیٹا عبدالحمید جو ان دنوں کیڈٹ کالج حسن ابدال میں پڑھتا تھا اور 18 سال کا تھا، دادا کی وفات پر گاؤں آ رہا تھا۔ چوں ہی وہ گاؤں پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص منہ پر ڈھاٹا باندھے ہوئے گاؤں کے باہر جہاں ویگن رکتی ہے ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالحمید نے اس کو دیکھ لیا اور پیچھے سے جا کر پکڑ لیا۔ دیکھا تو اس کا چچا تھا۔ اس نے کہا، چچا آپ؟ چچا گھبرا کر بولا کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں، کیونکہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جب یہ واقعہ اپنی امی کو سنایا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئیں اور انہیں اور دوسرے بچوں کو ماموں کے آنے پر وہاں سے نکلوا دیا۔ دوسرے روز 11 فروری 1966 کو رستم خان شہید صبح کی نماز کے لیے وضو کرنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو فائر کی آواز آئی۔ ان کی بیگم یہ آواز سن کر باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے سے رستم شہید کے بھائیوں نے پکڑ لیا، لیکن وہ چونکہ پہرے سے چوکنا تھیں اس لیے ان کو دھکا دے کر باہر نکل گئیں۔ باہر جا کر دیکھا تو دشمن اپنا کام کر چکے تھے اور ان کے خاوند راہ مولا میں شہید ہو چکے تھے۔ اب وہ لوگ بچوں کو ڈھونڈنے لگے، لیکن بچے تو وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ ان کی بیگم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تو قوت دی۔ گاؤں کے مولوی نے آ کر کہا کہ کس پر رپورٹ درج کرو گی؟ تو انہوں نے کہا، یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے، تم سب لوگ راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں اپنی خاوند کی لاش کو پشاور لے کے جاؤں گی اور وہاں ہماری جماعت کے لوگ دفن کریں گے۔ ایک بیوہ عورت کی دلجوئی کی بجائے تمام گاؤں والے ان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ اس کو یہیں دفنا دو اور بچوں کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم انہیں پھر مسلمان بنا دیں۔ اس وقت ان کی بیگم نے لاش کے سامنے ایک تقریر کی کہ آج تو میں اپنے خاوند کی لاش کو آخر میں جا کر رہوں گی، لیکن یاد رکھنا کہ جس سچائی کو رستم خان نے پایا تھا، میں یہ میری اولاد اس سے مڑنے والے نہیں۔ انشاءاللہ رستم خان کی نسل پھیلے گی۔ تمام لوگوں نے کہا، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، بجائے بیان کرنے کے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ اگلے دن ان کی بیگم شہید کی لاش لے کر پشاور آئیں اور وہاں تدفین ہوئی۔ دشمنوں کا انجام: ایک سال کے اندر ان کے ایک بھائی جس نے ان کے بیٹے حمید کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، اس کا جوان سال اکلوتا بیٹا کنویں میں ڈوب کر مر گیا۔ دوسرے چچا کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تیسرے چچا کو ناگہانی موت آئی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیوں مرا، اور ایک چچا کا سارا گھر اچانک بارشوں سے گر گیا اور اس کے 2 بچے موقع پر ہی مر گئے۔ رستم خان شہید کے پسماندگان: بیوہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں چھوڑیں۔ بیٹا کرنل عبدالحمید خٹک راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ بڑی بیٹی شمیم اختر صاحبہ کرنل نذیر احمد صاحب کی اہلیہ ہیں اور امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ دوسری بیٹی رقیہ بیگم صاحبزادہ جمیل لطیف صاحب کی اہلیہ ہیں۔ تیسری بیٹی یاسمین ڈاکٹر قاضی مسعود احمد صاحب امریکہ کی اہلیہ ہیں۔ چوتھی بیٹی نگہت ریحانہ بھی امریکہ میں ہی ہیں اور ناصر احمد کی اہلیہ ہیں۔ 5ویں بیٹی ناہید سلطانہ صاحبہ کرنل اویس طارق صاحب کی اہلیہ ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں۔ مولوی عبدالحق نور صاحب، تاریخ شہادت 21 دسمبر 1966۔ آپ قادیان کے قریب ایک گاؤں بھٹیاں گوت کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد مکرم الہی بخش صاحب ایک معروف زمیندار تھے اور ہندو، سکھ اور مسلمان سب آپ سے اپنے معاملات کے فیصلے کرواتے تھے۔ آپ نے 4 سال تک بطور ہیڈ ماسٹر ملازمت کر کے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا۔ لمبی سوچ بچار اور دعاؤں کے بعد 1934 کے جلسہ سالانہ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی
آپ نے مخالف مولوی کو دعوت مباہلہ دی، جس کی تحریر لکھی گئی، جس میں آپ نے تحریر کیا اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں تو سب سے پہلے مخالف مولوی کا بیٹا مرے گا، اس کے بعد وہ خود بھی مر جائے گا۔ چنانچہ مولوی محمد اسماعیل جس کے ساتھ آپ نے مباہلہ کیا تھا مر گیا۔ یہ اطلاع آپ کے بھائی نے دی۔ آپ نے جوش میں آ کر کہا کہ تحریر مباہلہ میں تو تھا کہ اس کا بیٹا پہلے فوت ہوگا، جا کر پتہ کرو کہ اس کا بیٹا فوت ہوا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ پہلے مولوی مظہور کا بیٹا فوت ہوا تھا اور پھر وہ خود مرا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر آپ کے بھائی نے بھی بیعت کر لی۔ زمیندارے کا وسیع تجربہ ہونے کی وجہ سے آپ کو محمود آباد، یعنی تقسیم ہند کے بعد آپ کو محمود آباد، ناصر آباد اور دوسری اسٹیٹس میں کام کی نگرانی پر مقرر کیا گیا۔ 1942 میں آپ کرونڈی منتقل ہو گئے اور زمینوں کے ٹھیکے وغیرہ لینے شروع کیے۔ آپ بہترین داعی اللہ تھے۔ آپ کی تبلیغ سے آپ کے رشتہ داروں میں سے 50 کے قریب احمدی ہوئے۔ کرونڈی جماعت کی داغ بیل آپ نے ہی ڈالی۔ شہادت کے وقت تک آپ کرونڈی جماعت کے صدر رہے۔ واقع شہادت دسمبر 1966 کی بات ہے کہ بعض متعصب اور شر پسند عناصر نے آپ کے خلاف اسکیم تیار کی اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے کرائے کے دو قاتل اس غرض کے لیے بھیجے تو آپ کے پاس اس انداز سے آئے گویا وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حسب معمول ان کو تبلیغ کرتے ہوئے شام کے وقت اپنے گھر لے آئے، ان کی خاطر مدارات کی، نمازیں باجماعت ادا کیں، پھر فجر کی نماز پر آپ نے خود پانی گرم کر کے ان کو وضو کروایا اور انہیں نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد انہیں باہر اپنے باغ میں لے آئے۔ وہاں کچھ دیر چارپائیوں پر بیٹھے رہے اور ان کو تبلیغ کی، پھر ان کو لے کر باغ کی سیر کروانے چلے گئے۔ آپ کے پوتے مقصود احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا یعقوب صاحب نے ان سے کہا کہ پتہ تو کرو، کافی دیر ہو گئی ہے، آئے نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا وہ مہمان جو مولوی عبدالحق صاحب کے ساتھ باغ میں گیا تھا بھاگ رہا ہے۔ مجھے شک پڑا تو میں نے اپنے چچا کو بھی آواز دی کہ ادھر آئیں۔ پھر ہم باغ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دادا جان کو دیکھا تو وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم موسی تھے۔ 1 سال تک کرونڈی میں امانت دفن رہے، پھر ربوہ میں بشتی مقبرہ میں تدفین عمل میں آئی۔ رشید احمد صاحب بٹ، کنڈیارو، ضلع نواب شاہ۔ تاریخ شہادت 19 مئی 1974۔ رشید احمد بٹ صاحب ابن محمد بن بٹ صاحب کنڈیارو کے رہنے والے تھے۔ آپ کا اصل آبائی گاؤں سیالکوٹ، تحصیل سکر گڑھ تھا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر پھرتے رہے اور آخر کار کنڈیارو، ضلع نواب شاہ، سندھ میں سکونت اختیار کی۔ بہت مہمان نواز اور ملنسار تھے، بہترین داعی اللہ تھے، عبادت گزار، سلسلہ کے فضائی، مرکز کی ہر تحریک پر لبیک کہنے والے اور ہر قسم کی قربانی دینے والے مخلص خادم سلسلہ تھے۔ 26 مئی 1974 کو اسلامی جمعیت طلباء کے ایک طالب علم نے آپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، مگر جب نواب شاہ ہسپتال کے ڈاکٹر عاجز آ گئے تو آپ کو حیدرآباد ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی علاج کارگر نہ ہو سکا اور آپ نے 29 مئی 1974 کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 23 مئی 1974 کو جنازہ پڑھا گیا، جس میں احمدیوں کے علاوہ غیر جماعت افراد نے بھی بھاری تعداد میں شرکت کی۔ شہید مرحوم کو ان کی اپنی زمین میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 4 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کا قاتل رفیق میمن کسی جرم میں 7 سال تک جیل میں رہا۔ وہاں سے رہا ہونے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا اور اس کی لاش رات بھر کتے نوچتے رہے۔ قاتل کا خاندان مشہور کاروباری خاندان تھا، ان کا کاروبار اور خاندان بھی
تباہی اور بربادی سے دوچار ہوا۔ مکرم محمد عبد الکوکر صاحب اور محمد اشرف کوکر صاحب گجرانوالہ۔ تاریخ شہادت 1 جون 1974 عیسوی۔ مکرم محمد افضل کھوکر شہید کی اہلیہ سعیدہ افضل بیان کرتی ہیں کہ شہادت سے چند روز پہلے افضل شہید عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو میں بستر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دیکھ کر کہنے لگے سعیدہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یہ کتاب روشن ستارے پڑھ رہی تھی اور میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتی اور میرا نام کسی نہ کسی رنگ میں ایسے روشن ستاروں میں شمار ہو جاتا۔ اس پر افضل کہنے لگے یہ آخرین کا زمانہ ہے، اللہ کے حضور قربانیاں پیش کرو، تم بھی اولین سے مل سکتی ہو اور پہلوں میں شمار ہو سکتی ہو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ میری آرزو کو پورا کرے گا اور کتنی دردناک قربانیوں میں سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ 31 مئی کی رات احمدیوں کے خلاف فسادات کا جوش تھا، ساری رات جاگ کر دعائیں کرتے گزر گئی۔ ہم جیسے بھی بن پڑی اپنا دفاع کرتے رہے۔ مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر اور بیٹے کے ساتھ یہ میری آخری رات ہے۔ 1 جون کو جلوس نے حملہ کر دیا، عورتوں کو افضل شہید نے ہمسایوں کے گھر بھیج دیا اور خود باپ بیٹا گھر پر ٹھہر گئے، کیوں اس وقت ہدایت یہی تھی کہ کوئی مرد اپنے گھر نہیں چھوڑے گا، لیکن عورتوں اور بچوں کو بچانے کی خاطر ان کو بے شک محفوظ جگہوں میں پہنچا دیا جائے۔ کہتی ہیں کہ سارا دن شور وپار رہا اور حملہ ہوتا رہا، توڑ پھوڑ کی آوازیں آتی رہیں، مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ باپ بیٹے پر کیا گزری اور ظالموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رات ہمیں ایک اور گھر منتقل کر دیا گیا، وہاں اپنے خاوند افضل صاحب اور بیٹے اشرف کا انتظار کرتی رہی۔ رات 11 بجے ان کو بتایا گیا کہ دونوں باپ بیٹا شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں بڑے دردناک طریقے سے مارا گیا تھا۔ چھرے مارے گئے، انتڑیاں باہر نکل آئیں، پھر اینٹوں سے سر کوٹے گئے۔ اس طرح پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے مارا گیا، جب اس نوجوان بیٹے کو اس طرح کچل کر مار دیا گیا تو پھر باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب بھی ایمان لے آؤ اور مرزا غلام محمد قادیانی کو گندی گالیاں دو۔ ایک موقع کے گواہ کے بیان کے مطابق افضل نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے ایمان میں کمتر سمجھتے ہو جس نے میرے سامنے اس بہادری سے جان دی ہے؟ جب آخری وقت سسکتے ہوئے وہ پانی مانگ رہا تھا تو گھر پر جو عمارت کے لیے ریت پڑی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی گئی اور باپ نے یہ نظارہ بھی دیکھا۔ اس نے کہا جو چاہو کر لو، اس سے بدتر سلوک مجھ سے کرو، مگر میں اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوں گا۔ اس پر ان کو اسی طرح نہایت دردناک عذاب دے کر شہید کیا گیا اور پھر دونوں کی نعشیں تیسری منزل سے گھر کے نیچے پھینک دی گئیں اور سارا دن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی نعش کو اٹھا سکے۔ مکرم محمد افضل کھوکر شہید نے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے۔ 2 بیٹیاں طیبہ سعید صاحبہ اور طاہرہ ماجد صاحبہ کینیڈا میں مقیم ہیں۔ ایک بیٹی عزیزہ سمینہ یاسمین کھوکر صاحبہ یہاں UK میں آباد ہیں۔ دونوں بیٹے آصف محمود کھوکر اور بلال احمد کھوکر بھی کینیڈا میں مقیم ہیں اور ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ تو تمام پسماندگان خدا کے فضل سے دین و دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہیں۔ شہادت چودھری منظور احمد صاحب اور چودھری محمود احمد صاحب گجرانوالہ۔ تاریخ شہادت 1 جون 1977 عیسوی۔ چودھری منظور احمد صاحب کی بیوہ محترمہ صفیہ صدیقہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ جون 1974 میں جب حالات خراب ہوئے تو پولیس ان کے بیٹے مقصود احمد کو ایک مولوی کے کہنے پر دکان سے گرفتار کر کے لے گئی اور حوالات میں بند کر دیا۔
اگلے دن جلوس نے گھروں پر حملہ کر دیا. عورتوں کو ایک احمدی گھر پر جو بظاہر محفوظ تھا پہنچا دیا گیا. بعض لوگوں نے بتایا کہ ان کے گھروں کو جلوس نے آگ لگا دی ہے اور وہاں پر موجود تمام افراد زخمی ہو گئے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ شہید کیے جا چکے تھے. اس دن شام کو جب ایک ٹرک 6 شہیدوں کو لے کر راہ والی پہنچا، اس وقت پسماندگان کو پتہ چلا کہ ان کے پیارے شہید ہو چکے ہیں. جلوس کے خطرے سے جو پیچھے لگا ہوا تھا، ٹرک ان لاشوں کو لے کر چلا گیا اور پسماندگان ان کے چہرے بھی نہ دیکھ سکے. صفیہ صدیقہ صاحبہ اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ جلوس کے ساتھ جو پولیس تھی، اس کا ایک سپاہی راہ والی کا رہنے والا تھا. اس نے بتایا کہ 1 جون کو سول لائن میں ایک گھر کی چھت پر جو مارکا گزرا، وہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ صحابہ کیسے جان نثار کیا کرتے تھے. اس نے کہا، میں اس لڑکے کو کبھی بھلا نہیں سکوں گا جس کی عمر بمشکل 17-18 برس ہوگی. سفید رنگ اور لمبا قد تھا. اس کے ہاتھوں میں ایک بندوق تھی. جلوس میں شامل لوگوں کی ایک بڑی تعداد پولیس سمیت اس کے مکان کی چھت پر چڑھ گئی. ہمارے ایک ساتھی نے جاتے ہی اس کے ہاتھ پر ڈنڈا مارا اور بندوق چھین لی. جلوس اس لڑکے پر تشدد کر رہا تھا. جلوس میں سے کسی نے کہا، مسلمان ہو جاؤ اور کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھا اور کہا، میں سچا احمدی مسلمان ہوں. جلوس میں سے کسی نے کہا کہ مرزا کو گالیاں دو. اس لڑکے نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا. اور ان کی ایک نہ سنی. اس نے کہا، تم مجھے اس کو گالیاں دینے کے بارے میں کہہ رہے ہو جو اس جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. اور ساتھ ہی اس نے مسیح ماؤ زندہ باد اور احمدیت زندہ باد کا نعرہ لگایا. نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ جلوس نے اس لڑکے کو چھت پر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اس پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. چھت پر بنے ہوئے دیواروں کی پردوں کی جالیاں توڑ کر بھی اس پر پھینکیں. یہ وہ واقعہ ہے جو اس دن اس پولیس والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان ظالموں کا کیا انجام ہوا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور اکثر ایسے لوگ آخرت کے علاوہ دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا کیے جاتے ہیں، جن کے حالات بھی معلوم ہو سکے ہیں. ان سے یہی ثابت ہوتا ہے. شہادت مکرم چودھری شوکت حیات صاحب. تاریخ شہادت 1 جون 1974 عیسوی. مکرم چودھری شوکت حیات خان صاحب تہیم 1920 میں مکرم چودھری محمد حیات خان صاحب ریٹائرڈ انسپکٹر پولیس صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں حافظ آباد میں پیدا ہوئے. تعلیم حافظ آباد اور قادیان میں حاصل کی، پھر پولیس میں ملازمت اختیار کی. 31 مئی بروز جمعۃ المبارک 1974 کو حافظ آباد شہر میں ہنگامہ ہوا اور یہ ہنگامہ 1 جون کو زور پکڑ گیا. شور شرابہ کرنے والوں کی ٹولیاں شہر میں نعرے بازی کر رہی تھیں. شہید مرحوم کے بچوں کی اسٹیشنری کی ایک دکان تھی جس کے متعلق خبر ملی کہ لوٹ لی گئی ہے اور بقیہ سامان کو آگ لگا دی گئی ہے. آپ بچوں سمیت جائے وقوع پر پہنچے تو پتہ چلا کہ شرپسند لوٹ مار کر کے جا چکے ہیں اور آگ پر پولیس نے قابو پا لیا ہے. آپ اپنی دکان کے سامنے چوبارہ پر بیٹھ گئے. آپ کا ایک بیٹا شفقت حیات بھی آپ کے ساتھ تھا. اتنے میں ایک ہجوم گزرا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. آپ نے جلوس کی قیادت کرنے والوں کو کہا کہ کچھ حیا کرو، جن کی تم توہین کر رہے ہو انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. آپ اس وقت اندازہ نہ لگا سکے کہ اس وقت اصولوں پر شرپسندی غالب ہے. چنانچہ بجائے سرد پڑنے کے ان کی آتش غضب اور بھی شعلہ زن ہوئی اور آپ کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا. شریروں نے کہا، ان کو پکڑ لو. قریبی ریلوے لائن تھی، چنانچہ وہ وہاں سے پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے لگے. آپ کا بیٹا شفقت حیات جو وہاں موجود تھا، ان کے ہی پھینکے ہوئے پتھر جواباً انہیں مارنے لگا اور کچھ دیر ان کو مزید پیش قدمی نہ کرنے دی. اسی اثناء میں انہیں کسی نے بتایا کہ سامنے سے تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، مکان کے پچھواڑے سے حملہ کرو. چنانچہ وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے. پہلے آپ کے بیٹوں کو پتھروں سے شدید زخمی کیا. ان کے جسم پر 40 کے قریب زخم آئے،
لیکن وہ تقریباً 1 مہینہ مسلسل علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ ان کے والد شوکت حیات کو وہ ظالم گھسیٹ کر نیچے لے گئے اور پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور شدت پسند موقع سے بھاگ گئے۔ ابھی آپ نے زندگی کی رمق واقعی تھی، چنانچہ فوراً آپ کو ایک عزیز مکرم حق نواز صاحب نے اپنی گاڑی میں ڈال کر لاہور کا قصد کیا، لیکن آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور رستے ہی میں دم توڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے چھوڑے۔ اہلیہ فروری 1990 میں وفات پا گئیں اور بہشتی مقبرے میں مدفون ہیں، اور بچوں میں سے بیٹی نشاط افزا ڈسکا میں بیاہی ہوئی ہیں۔ بڑے بیٹے شفقت حیات گوجرانوالہ میں کاروبار کرتے ہیں۔ دوسرے بیٹے عظمت حیات ٹورانٹو کینیڈا میں آباد ہیں، جبکہ تیسرے بیٹے سعادت حیات صاحب جرمنی میں مقیم ہیں۔ قریشی احمد علی صاحب اب گوجرانوالہ، یوم شہادت 1 جنوری 1974 ء۔ آپ 1943 میں سندھاں والی ضلع سیالکوٹ میں یا سندھاں والی شہد ہے ضلع سیالکوٹ میں مکرم حکیم فضل الدین صاحب کے یہاں پیدا ہوئے۔ بلوغت کے بعد گوجرانوالہ شہر میں منتقل ہو گئے۔ واقعہ شہادت 29 مئی 1974 کو گوجرانوالہ میں حالات خراب ہونے شروع ہوئے۔ آپ کے بیٹے ڈاکٹر ناصر احمد صاحب، جو ناظم اطفال ضلع تھے اور جماعت کی طرف سے حالات کا جائزہ لینے کی ڈیوٹی پر تھے، نے گھر آ کر اپنے والد محترم کو بتایا کہ حالات خراب ہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ 30 مئی کو حالات مزید خراب ہو گئے، چنانچہ 1 جون کو عورتیں اور بچے قریشی مجید احمد صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل کے گھر پہنچا دیے گئے اور مردوں کو گیل روڈ میں ایک احمدی گھرانے میں اکٹھا کر دیا گیا۔ جلوس نے ان کا رخ کیا اور سب سے پہلے سعید احمد خان صاحب اور ان کے خضر مکرم چودھری منظور احمد صاحب کو شہید کیا گیا۔ انہی کے گھر قریشی احمد علی صاحب بھی تھے۔ شرپسند بعض ان پر حملہ آور ہوئے اور ان پر کسی کسی کا وار کیا گیا، جو اتنا گہرا لگا کہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ سعید احمد خان صاحب ابن محمد یوسف صاحب مندوخیل، تاریخ شہادت 1 جون 1974 ء۔ سعید احمد صاحب شہید 26 مئی 1937 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی، میٹرک کا امتحان لاہور سے پاس کیا اور لاہور ہی سے FA کیا۔ 1963 میں ان کی شادی انیسہ طیبہ صاحبہ بنت چودھری منظور احمد صاحب سے ہوئی۔ فیصل آباد میں سیکرٹری مال اور قائد خدام احمدیہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ملازمت کے سلسلہ میں کوئٹہ کے قیام کے دوران وہاں بھی قائد خدام احمدیہ رہے۔ آپ نے نیروبی کینیا میں بھی کچھ عرصہ گزارا، وہاں پہلے نائب قائد خدام احمدیہ تھے، پھر قائد خدام احمدیہ کے طور پر خدمات کا انجام دیتے رہے، پھر گوجرانوالہ منتقل ہو گئے۔ جب آپ نے سول لائن گوجرانوالہ میں اپنا مکان بنوایا تو ساتھ ہی مسجد احمدیہ کی بنیاد رکھ دی، احاطہ گھیر کر اس پر مسجد احمدیہ کا بورڈ لگا دیا۔ اسی دن سے مولوی حضرات نے جو قریبی مسجد کے تھے آپ کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ 1974 کے حالات سے پہلے ہی مسجد سے بورڈ اتارنے اور مسجد احمدیہ کو شہید کرنے اور آپ کے قتل کے پروگرام بن چکے تھے۔ واقعہ شہادت 1 جون 1974 بروز ہفتہ سول لائن گوجرانوالہ میں صبح کے وقت جلوس آیا اور ساتھ ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ مکرم سعید احمد خان صاحب تھانے دار کے پاس گئے کہ جلوس کو روکو، مگر کافی بحث کے بعد کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر جب آپ واپس آنے لگے تو اس تھانے دار نے اشارہ کیا، اس پر جلوس مکرم سعید احمد خان صاحب پر ٹوٹ پڑا اور پتھروں اور ڈنڈوں سے آپ کو بے دردی سے موقع پر ہی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پسماندگان شہید مرحوم نے اپنے پیچھے ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ بڑا بیٹا رشید احمد خان آج کل آسٹریلیا میں ہے، بیٹی منورہ کینیڈا میں ہیں اور مکرم مبارک اعظم صاحب کی اہلیہ ہیں۔
اور سیکریٹری تربیت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ دوسری بیٹی فرزانہ منیب صاحبہ بھی شادی شدہ ہیں، جن کے میاں مکرم رائے منیب احمد صاحب آج کل نائب ناظم انصار اللہ شیخو پورہ ہیں۔ تیسری بیٹی شبنم نواز صاحبہ ان دنوں کینیڈا میں ہیں۔ چوتھی بیٹی در سمین مسرور صاحبہ ہیں، جن کی شادی مولوی غلام احمد بدوم علی صاحب کے پوتے مسرور احمد سے ہوئی اور ان دنوں کراچی میں مقیم ہیں۔ شہادت بشیر احمد صاحب اور منیر احمد صاحب گجرانوالہ، یوم شہادت 2 جون 1974 عیسوی۔ بشیر احمد صاحب مرکز احمدیت قادیان کے قریبی گاؤں ٹوڈر مل میں 1943 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بوقت ہجرت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ میٹرک کے بعد محکمہ صحت میں ملازمت اختیار کر لی اور آخری وقت تک اسی محکمہ سے منسلک رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی منیر احمد صاحب دسمبر 1956 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ بوقت شہادت عمر 20 سال تھی، ابھی غیر شادی شدہ تھے اور پنکھوں کے کارخانے میں کام کرتے تھے۔ واقعہ شہادت: 1 جون بروز ہفتہ ڈیوٹی سے گھر آئے تو اپنی والدہ سے کہنے لگے، اماں جلوس آ رہا ہے۔ والدہ نے کہا، اچھا بیٹا بتاؤ کیا پسند ہے، میں وہی چیز پکاتی ہوں۔ والدہ نے حسب منشا چاول پکائے، مگر انہوں نے جی بھر کر نہ کھائے۔ اس کے بعد آپ والدین کو اپنے دوست سلیم کے گھر چھوڑائے اور ان کی حفاظت کی تاکید کی۔ دونوں بھائی بشیر احمد اور منیر احمد رات بھر مکان کی چھت پر پہرا دیتے ہوئے جاگتے رہے۔ جلوس کا جس طرف سے آنا متوقع تھا اس طرف ناکہ بندی کا انتظام تھا، مگر جلوس اس قدر کثیر تعداد میں تھا کہ نہ رک سکا اور آگے بڑھتا آیا، یہاں تک کہ ان کے مکان کے پاس آ گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم نے بھاگنا نہیں، حضور کا حکم ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا نہیں، خواہ ہم مارے جائیں۔ چنانچہ جلوس نے ہلہ بول دیا اور آپ دونوں حفیظی بھائیوں بشیر احمد اور منیر احمد کو موقع پر ہی نہایت اذیت سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد رمضان صاحب و محمد اقبال صاحب ابنائے محترم علی محمد صاحب، یوم شہادت 2 جون 1974 عیسوی۔ دونوں ویرو ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے، جو کہ قادیان کے قریب ایک گاؤں ہے۔ قادیان کے اتنا قریب تو نہیں جتنا لکھا ہوا ہے، مگر بہرحال لکھا یہی ہوا ہے کہ قادیان کے قریب ایک گاؤں ہے۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو آپ کے والدین نے وہاں سے نقل مکانی کر کے فیصل آباد میں سکونت اختیار کی۔ کچھ عرصہ فیصل آباد میں رہنے کے بعد آپ کوہلووال ضلع گجرانوالہ میں منتقل ہو گئے اور 2 جون 1974 کو مخالفین احمدیت دونوں بھائیوں محمد رمضان صاحب اور محمد اقبال صاحب کو دھوکہ دہی سے گھر سے بلا کر لے گئے اور گاؤں کے قریب کے کنارے لے جا کر دونوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، پھر نعشیں نہر میں پھینک دیں۔ محمد رمضان شہید کی نعش تو برآمد ہو گئی، مگر محمد اقبال شہید کی نعش کوشش کے باوجود دستیاب نہ ہو سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت غلام قادر صاحب ابن روشن الدین صاحب اور چودھری عنایت اللہ صاحب ابن فضل الدین صاحب گجرانوالہ، تاریخ شہادت 2 جون 1974۔ مکرم غلام قادر صاحب کے والد روشن الدین صاحب ضلع گجرانوالہ میں آباد ہوئے اور اپنے 4 بھائیوں میں سے اکیلے احمدی تھے۔ غلام قادر صاحب کی شادی تریگری ضلع گجرانوالہ میں ہوئی۔ آپ کی بیوی ایک جان لیوا بیماری کے باعث آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ آپ کنگنی ضلع گجرانوالہ میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ کنگنی ضلع گجرانوالہ میں مقیم تھے۔ واقعہ شہادت: آپ کے بیٹے خالد محمود کا بیان ہے کہ ایک دن جلوس آیا، مگر والد صاحب گھر پر موجود نہ تھے اور جلوس کو لوگوں نے واپس لوٹا دیا۔ جب آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ تھانے گئے اور پولیس کو مطلع کیا۔
چنانچہ آپ کے ساتھ تھاندار آیا. اس نے گاؤں میں ایک قصاب کو ڈانٹا جو کہ بدمعاش اور مخالف احمدیت تھا، اور یہ یقین دلا کر چلا گیا کہ آپ کو اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ایک حوالدار کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے گھروں کی حفاظت کرنا. اس نے بھی اپنی طرف سے تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، رات کو پولیس کے آدمی سول کپڑوں میں آ جائیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے. مگر رات بھر کوئی نہ آیا. اسی رات خریدے گئے پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروہ 2 احمدیوں کو کسی اور جگہ شہید کر کے پہلے چودھری عنایت اللہ صاحب کے پاس آیا اور ان کو پکڑ کر ساتھ لے گیا اور انہیں پوچھا کہ وہ جو تھانے روز جاتا ہے اس کا گھر کون سا ہے. چنانچہ وہ ساتھ ہو لیے اور غلام قادر شہید کے دروازے کی نشاندہی کی اور قاتلوں کے کہنے پر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ سحری کا وقت تھا. غلام قادر صاحب نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں عنایت اللہ ہوں. چنانچہ آپ نے بلا تردد دروازہ کھول دیا. جو ہی آپ باہر آئے تو قاتلوں نے آپ کو گھیر لیا اور مجبور کر کے دونوں یعنی غلام قادر صاحب اور عنایت اللہ صاحب کو گاؤں سے باہر لے گئے اور باہر کھیتوں میں دونوں کو شہید کر ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. غلام قادر شہید نے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑیں. ان کے ایک بیٹے گجرانوالا میں ہوتے ہیں جبکہ باقی ساری اولاد ربوہ میں مقیم ہے. مکرم عنایت اللہ صاحب شہید قادیان کے نزدیک گاؤں کھارا کے رہنے والے تھے. ان کے والد فضل الدین صاحب اور والدہ محترمہ سراج بی بی صاحبہ بہت نیک اور مخلص احمدی تھے. ان کے پسماندگان میں بیوہ حنیفہ بی بی صاحبہ، ایک بیٹا محمد انور اور 2 بیٹیاں نسیم اختر اور کوثر پروین صاحبہ ہیں. بیٹا آسٹریلیا میں اور باقی خاندان ربوہ میں آباد ہے. شہادت محمد الیاس عارف صاحب. آپ 10 اکتوبر 1945 کو مکرم ماسٹر محمد ابراہیم شاد صاحب کے یہاں مومن ضلع شیخوپورہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم آپ نے چک چہور نمبر 117 میں حاصل کی. پھر اسلامیہ کالج خانیوال سے ایف اے اور بی اے کیا. واقعہ شہادت 1974 کی تحریک مخالفت میں آپ واہ کینٹ میں تھے جب ٹیکسلا میں احمدیت دشمن تحریک نے شدت اختیار کی. وہاں کرائے کے گنڈوں اور قاتلوں میں اسلحہ تقسیم کر دیا گیا اور احمدیوں کے مکانوں پر نشان لگا دیے گئے. آپ کے مکان پر بھی نشان لگا دیا گیا. 4 جون 1974 کو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد اسحاق ساجد صاحب کے ہمراہ اپنی بیوی بچوں کو واپس اپنے گاؤں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور صبح 7 بجے ٹیکسلا سے انہیں بس پر بٹھایا. خود گھر جا کر ناشتہ کیا، اپنی سائیکل لی، مکان کو تالا لگایا اور چابی مالک مکان کو دیتے ہوئے کہا کہ 3-4 بجے واپس آ جاؤں گا. لیکن ابھی آپ گھر سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے تک ہی پہنچے تھے کہ وہاں 3 مولوی اور ایک کرائے کا قاتل گھات میں تھے. مولویوں نے اس کرائے کے قاتل کو اشارہ کیا، چنانچہ اس نے رائفل سے فائر کیا. گولی شہید مرحوم کے سینے میں لگی اور آپ موقع پر وہیں جامع شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی تدفین اولاً چک چہور میں ہوئی، پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے 1975 میں تابوت ربوہ لایا گیا اور مقبرہ شہداء میں دفن کیا گیا. شہید مرحوم اپنے پیچھے ایک بیٹی، ایک بیٹا اور بیوہ چھوڑ گئے. بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور بیٹا عطاء القیوم عارف آج کل آسٹریلیا میں مقیم ہے. شہید مرحوم کی اہلیہ ثریا بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ہمارے مالک مکان غزن خان نے بتایا کہ شہید مرحوم کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد قاتل کو ایک پاگل کتے نے کاٹا جس سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا اور کتے کی طرح بھونکنے لگا. 1 ماہ بعد اس کے گھر والوں نے اسے زنجیر سے باندھ دیا. 3-4 دن بعد وہ غضب الہی کا موت ٹھہر کر اسی حالت میں مر گیا. مکرم نقاب شاہ محمد صاحب ولد محمد شاہ آف مردان. تاریخ شہادت 8 جون 1974 ء.
آپ بازید خیل کے رہنے والے تھے. آپ کے والد کا نام محمد شاہ تھا جو احمدی نہیں تھے، مگر آپ کے دادا گل فراز صاحب غیر مباح احمدی تھے. واقع شہادت: نقاب شاہ محمد صاحب 8 جون 1974 کو پشاور کے اندرون کے ایک بجے سمجھ نہیں آئی کیوں. نقاب شاہ محمد صاحب 8 جون 1974 کو دن کے 1 بجے سائیکل پر جاتے ہوئے 35 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے. لکھا یہ ہوا 1974 کو پشاور کے اندر دن کے 1 بجے. اندر مراد پشاور کا وقت مراد نہیں ہے. تو عبارت یہ لکھی ہوئی ہے: نقاب شاہ محمد صاحب 8 جون 1974 کو پشاور کے اندر دن کے 1 بجے سائیکل پر جاتے ہوئے 35 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ٹیچر تھے اور ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر تھے. آپ مکرم الطاف خان صاحب کے داماد تھے. شہید کرنے والا بظاہر ان کا دوست تھا. جب کسی نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے آواز دی کہ قادیانی تھا، مار دیا، میرا پیچھا پکڑنے کی کوشش نہ کرو. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اہلیہ زندہ ہیں اور امریکہ جا چکی ہیں. صوبیدار غلام سرور صاحب اور ان کے بھتیجے اسرار احمد خان صاحب آف ٹوپی، ضلع مردان، یوم شہادت 9 جون 1974 عیسوی. صوبیدار غلام سرور خان صاحب کا آبائی گاؤں مینی ہے جو ٹوپی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. آپ پاک فوج کے محکمہ انٹیلیجنس میں ایریا افسر تھے. ٹوپی میں جب حالات خراب ہو رہے تھے تو ایک غیر احمدی بوڑھے شخص نے جو لکڑی کا کام کرتا تھا آپ کو بتایا کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، اس لیے آپ کہیں اور چلے جائیں. آپ نے اس کو جواب دیا کہ اگر مجھے دین حق کی خاطر شہادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی خوشبختی اور سعادت ہوگی. واقع شہادت: 9 جون 1974 کو ٹوپی قصبہ کے محلہ خوشحال آباد میں شر پسندوں نے قتل و غارت، لوٹ مار اور آتش زدگی کا بازار گرم کیے رکھا. اس دن 8 احمدیوں کو شہید کیا گیا اور 70 سے زائد مکانات، ڈوریاں، حجرے، بنگلے اور دکانیں تباہ کی گئیں. آپ اور آپ کا بھتیجا اسرار احمد گھر پر ہی موجود رہے. آپ کے مکانوں کی پچھلی طرف واقع قبرستان سے پرجوش ہجوم کے لوگ حملہ آور ہوئے. اگرچہ آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پر فائر کر کے ان کو ڈرایا، مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. ان میں سے ایک حملہ آور نے آپ کو گولی مار دی جس سے آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے. شہادت کے بعد ان بدبختوں نے آپ کے بے جان جسم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. پھر آپ کی ناش کو گھسیٹ کر گلی کی چوراہے میں لے آئے اور پتھر مار مار کر بری طرح کچلا اور اپنی دانست میں مسخ کر دیا. آپ موسی تھے لیکن حالات کی سنگینی کے پیش نظر آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا. کچھ عرصے بعد آپ کے بھائی مکرم احمد جان خان صاحب نے حضرت خلیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں آپ کی میت ربوہ بہشت مقبرے میں دفن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. حضور نے ان کو جواب دیا کہ شہید جہاں دفن ہوتا ہے وہی جگہ اس کے لیے جنت ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا جب ان شہداء کی قربانی رنگ لائے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو احمدیت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق ملی. البتہ حضور نے بہشتی مقبرے میں آپ کا یادگاری کتبہ لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی جس کی تعمیل کر دی گئی. شہادت کے وقت آپ کی عمر 52 سال تھی. آپ کی بیوہ مکرمہ فہمیدہ بیگم صاحبہ آج کل ربوہ میں اپنے بچوں کے پاس مقیم ہیں. بچوں میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی یادگار ہیں. سب سے بڑے بیٹے مکرم آفتاب احمد خان صاحب شادی شدہ ہیں اور بیوی بچوں سمیت عرب امارات میں بسلسلہ روزگار مقیم ہیں. دوسرے بیٹے مکرم انوار احمد خان صاحب بھی شادی شدہ ہیں.
اور ماہ اہل و عیال ربا میں ہیں۔ خان بابا سپر سٹور کے نام سے گول بازار ربا میں گارمنٹس اور جنرل سٹور کا کام کرتے ہیں۔ تیسرے بیٹے مکرم امین احمد خان صاحب تیسرے بیٹے مکرم امین احمد خان صاحب تھے۔ بیٹیوں کے اسماء حسب ذیل ہیں: مکرمہ رسول بیگم صاحبہ زوجہ مکرم محمد اقبال خان صاحب جو چپ بورڈ فیکٹری جہلم میں ملازم ہیں، مکرمہ فرحت حسین صاحبہ زوجہ مکرم بشیر احمد خان صاحب جو تربیلا میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور مکرمہ احمد المجیب صاحبہ زوجہ اعجاز احمد خان صاحب ہیں جو راولپنڈی میں پرائیویٹ سروس کرتے ہیں۔ مکافات عمل: جس شخص نے آپ کو شہید کیا تھا اس پر جولائی 1974 کے تیسرے ہفتہ میں آسمانی بجلی گری اور وہ جھلس کر مر گیا۔ آپ کے سگے بھتیجے مکرم اسرار احمد خان صاحب جنہیں آپ کے ساتھ ہی شہید کیا گیا تھا، الحاج سلطان سرور خان صاحب اور ٹوپی ضلع مردان کے صاحبزادے تھے۔ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے والد محترم کے ہمراہ حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کر چکے تھے۔ ان کا میٹرک کا رزلٹ شہادت کے بعد نکلا۔ شہادت کے وقت عمر 16-17 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ شہادت آپ کی کنپٹی پر پستول کے فائر سے ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ پر پتھراؤ کیا گیا، خنجروں سے وار کیے گئے اور آخر ہجوم نے ازمنہ گزشتہ کے شہداء کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کی دونوں ٹانگوں کو مخالف سمتوں سے کھینچتے ہوئے ان کی لاش کو دو نیم کر دیا۔ ایک عورت یہ لرزہ براندام کرنے والا خونی کھیل نہ دیکھ سکی اور زور زور سے چیخنے لگی اور بلند آواز سے بددعائیں دینے لگی۔ اس پر قاتلوں کی رائفلوں کا رخ اس کی طرف پھیر دیا گیا، مگر کچھ لوگ آڑے آ گئے کہ یہ قادیانی نہیں ہے۔ اسرار احمد کو ان کے چچا صوبیدار غلام سرور شہید کے ساتھ ٹوپی میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کے پسماندگان میں والد مکرم الحاج سلطان سرور خان صاحب جو کہ اب وفات پا چکے ہیں، اور والدہ مکرمہ امت الودود صاحبہ کے علاوہ 3 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ والدہ ربوہ میں مقیم ہیں، جبکہ بڑے بھائی مکرم ابرار خان صاحب ماں اہل و عیال متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ دوسرے بھائی مکرم زبیر احمد خان صاحب بھی شادی شدہ ہیں اور ماں فیملی جرمنی میں مقیم ہیں۔ تیسرے بھائی مکرم اسرار احمد خان وقار صاحب غیر شادی شدہ ہیں اور رفیع کے طالب علم ہیں۔ یہ بھائی کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام شہید بیٹے کے نام پر اسرار احمد خان وقار رکھا ہے۔ 5 بہنیں ربوہ میں مقیم ہیں، جن کے اسماء یہ ہیں: مکرمہ احمد العزیز صاحبہ اہلیہ مکرم ریاض احمد خان صاحب، مکرمہ یاسمین کوثر صاحبہ اہلیہ مکرم طاہر احمد خان صاحب، مکرمہ آسیہ سلطانہ صاحبہ اہلیہ مکرم انوار احمد خان صاحب، مکرمہ فرخندہ ناز صاحبہ اہلیہ مکرم عارف احمد خان صاحب، اور مکرمہ فہمیدہ ناز صاحبہ یہ آخری ابھی غیر شادی شدہ ہیں اور BA کی طالبہ ہیں۔ مکافات عمل: غیر عینی شواہد کے بیان کے مطابق جس شخص نے اسرار احمد خان سے بربریت کا یہ سلوک کیا وہ اسی رات پاگل ہو گیا اور پاگل خانے میں بند کر دیا گیا۔ اس کی بیوی بھی ذہنی توازن کھو بیٹھی اور گھر میں ہر وقت رسیوں سے بندھی رہتی ہے۔ شہادت مکرم سید مولود احمد بخاری، اب وقت ہو گیا ان کو اگلی شہادتوں کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه